یہ کیا مذاق ہے ربا؟ وہ اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی اور اس کی ماں آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ کیا مذاق امی؟ اپنے گھر جانا مذاق لگتا ہے آپ کو؟ کون سا گھر؟ تم طلاق لے رہی تھی اسے؟ طلاق ہوئی تو نہیں نا، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ہم نے رجوع کا فیصلہ لیا ہے۔ اور آپ کو جاتا ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ پہلے طلاق یافتہ کہلاتی اب بیوہ؟ تو سننے میں نہ طلاق یافتہ ہوں نہ بیوہ، میں زوجہ ہوں حیدر رضا کی، یہ مقام ہے میرا، میرے صبر کا پھل۔ سوٹ کیس بند کر کے اس نے نیچے رکھا۔ اور تمہاری نوکری اس کا کیا؟ بس امی، بہت ہو گئی نوکری، اور میرے جانے کے بعد آپ 3 ہی تو لوگ ہیں، فصلوں کی آمدنی آپ کے لیے کافی۔ اور جہاں تک رہی زیبو کی شادی کی بات، ہو اس کے لیے میں نے اکاؤنٹ میں رقم جمع کی ہے اور میرے نام ایک زمین بھی تو ہے۔ اس کی شادی کی ذمہ داری ایک بہن ضرور نبھائے گی، مگر ابھی ایک بیوی کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ مجھے جانے دے، بیٹی کے رخصت کرتے ہیں، مجھے بھی کر دے۔ میں شاید اس دنیا میں وہ پہلی دلہن ہوں جو اپنی ماں کے سامنے ہنس کر کہہ رہی ہے کہ مجھے سسرال رخصت کر دیں۔ انہیں کندھے سے تھام کر اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مصنوعی سا مسکرا دی۔ ہوگی بند ATM مشین۔ فائنلی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اور آج کے بعد ہم 1 مہینے کے لیے فری ٹریننگ ختم۔ یاہو! ایبٹا آباد اکیڈمی سے ذیشان سمیت کئی کینڈیڈیٹ ایک ساتھ نکلے تھے۔ ٹریک سوٹ میں ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ تولی سے پسینہ سکھاتے وہ فون میں ربا کی تصویر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے فون چھین لیا، تولیہ بھی پھینکا، وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ مومن فون دے۔ پہلے بتا کون ہے یہ؟ ذیشان کی رفتار اسے مار دے گئی تھی۔ اس نے اس کی گردن دبوچ کر فون پکڑا۔ تیری ہونے والی بھابھی، اس 1 مہینے کی چھٹی میں اسی کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے مسکرا کر فون کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں ربا۔ اس کے واپس آنے میں انہیں تو دیکھے کیسے پرسکون ہو رہے ہیں، جیسے ربا نہیں زندگی کا فرشتہ آ رہا ہو۔ بھلا وہ کام ڈاکٹر نہیں کر سکا، وہ یہ کر لیں گی۔ سبزی کاٹتے شالہ بیگم اپنا غصہ نکالے تھی، لیکن امی اگر حیدر ٹھیک ہو گیا تو؟ سکینہ نے ان 3 مہینے میں صرف حیدر کو مرتے دیکھا تھا، اس کے قریب جا کر ایک لفظ بھی امید کا نہیں کہا تھا، اور اب وہ اس سوچ میں تھی کہ اگر ربا حیدر کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوگی تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ یہی سوچتے وہ اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھی، مگر خاموش رہی تھی۔ ہو جائے تو ہمیں کیا؟ تو نے تو حیدر سے ہر تعلق توڑ دیا نا، تو جس کے ساتھ وہ مرضی رہے۔ انگلی دبا کر خون روکنے کی کوشش میں اپنے آپ کو اور تکلیف دے رہی تھی۔ اچانک شالہ بیگم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، وہ جو حیدر کا دوست آیا تھا ذیشان، تجھے کیسا لگا؟ زہر لگا، وہ کہتی نائف کٹنگ بورڈ پر پھینک کر چلی گئی۔ سفیان، یہ کھاد کی بوری ہے، رحیم کھیتوں میں لے جا رہا تھا، بھول گیا شاید آج کھاد ڈالنی ہے، مکئی میں اور پانی بھی ہے، رات کا وہ حویلی نہیں آئے گا، اس لیے یہ بوری دے آؤ۔ اور حیدر کیا کر رہا ہے؟ حیدر بھائی تو سو گئے ہیں اور یہ میں دے آتا ہوں۔ اچھا، وہ آج حیدر بھائی کے ساتھ رکوں گا یا ربا بھی؟ ہاں، وہ آ جائے گی، تم یہ دے آؤ، بلکہ ربائشہ کو لے آنا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی پیک کروا کے لے جانا، خالی ہاتھ مت جانا۔ بوری کندھے پر لاد کر وہ کھیت کی جانب چل دیا۔ چچا رحیم بوری نیچے رکھ کر وہ رحیم کو آوازیں لگا رہا تھا، شکر ہے سفیان تم لے آئے، میں بھول گیا تھا۔ اچانک انہیں دوسری طرف شور آہٹ سنائی دی۔ وہاں کیا ہے چچا؟ باغ ہے، لگتا ہے پھر بچے گھس گئے ہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ رکیے چچا، میں جاتا ہوں۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑ وہ آگے کی جانب چل دیا۔ وہ والا جو آم ہے نا، وہ تو میرا۔ درخت کی جانب رخ موڑے وہ اوپر اشارہ کر رہی تھی، باقی بچے کمر میں ہاتھ کے آم توڑنے میں مصروف تھی۔ سفیان کی جب ان پر نظر پڑی تو اس دن والا واقعہ یاد آ گیا۔ خاموشی سے بچوں کو بگا کر سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بول نا فرید، بول، وہ والا توڑے گانا۔ سفیان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ زیبو نے حفظ سے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ صحیح گو رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ یہاں منع کیا تھا نا اکیلے نکلنے سے۔ وہ تو فرید عام وہ بھاگنے لگی تو اس نے بازو سے کھینچ کر پھر سامنے کھڑا کر لیا اور چھڑی سے مارنے لگا، جس پر وہ ڈر کر آنکھیں بند کر گئی۔ چھڑی ہوا میں ساکن ہو کر رہ گئی تھی۔ سرمے سے لدی آنکھیں خوب سے لبریز تھی، گلے میں موجود کالا داغا کسی زیور سے زیادہ مہنگا لگ رہا تھا۔ چھڑی خود بہت نیچے آ گئی تھی، اس کا بازو چھوڑتے وہ دور ہو گیا تھا۔
جب کچھ دیتا کچھ نہ ہوا تو زیبو نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا آم توڑنے آئی تھی نہ، چلو چھوڑو درخت پر چوری سے ڈرا تھا چڑی سے ڈرا تھا وہ اگلا حکم سنا رہا تھا جو زیبو کے بس سے باہر تھا۔ مجھے درخت پر چڑھنا نہیں آتا، وہ تو فرید کو آتا ہے، انگلی میں ڈوڑ دے۔ اس نے جواب دیا، آم تو تم ہی توڑو گی، مجھے بھی چاہیے، چلو چڑھو، میں مدد کرتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، سوری، میں نے ابھی تک جو بھی آپ کے ساتھ کیا۔ وہ رونے لگی تھی، کہا نہ چھوڑو، میں مدد کرتا ہوں۔ اس نے چیخا، کہا تو وہ درخت کی جانب بڑھ گئی۔ تنے میں موجود ایک مضبوط شاخ کو پکڑ کر وہ زمین سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ سفیان نے اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ کو اس سے سہارا دیا جس سے وہ ایک تنے پر بیٹھنے میں کامیاب ہوگی۔ ہاں، وہ میں درخت پر چڑھ گئی، میرا خواب پورا ہو گیا۔ خوشی مناتی وہ چیخی تو گرنے لگی، اور آرام سے گر جاؤ گی، چلو وہ بڑے والا آم توڑ کر دو۔ پتو کو ایک طرف کر دی، اس نے احتیاط سے آم توڑ کر نیچے پھینکا جس سے سفیان نے کینچ کر دیا۔ ارے واہ، اس کا تو حیدر بھائی کے لیے شیک بناؤں گا۔ اب وہ والا جو تھوڑا تھوڑا پیلا اور ہرا ہے، اچھا یہ والا نہیں، اچھا وہ والا بھی ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کتنے ہی آم توڑ کر نیچے پھینکے تھے جنہیں ذیشان نے سمیٹ لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تمہارا آم اکٹھے کر کے وہ چھڑی زمین پر مارتا چلا جب وہ چیخی، مجھے نیچے اتار دو۔ اتر جاؤ، میں نے ٹھیکا لیا ہے، وہ اس سے کافی دور آ گیا تھا، پر مجھے اترنا نہیں آتا۔ ہاں تو مجھے کون سا کنویں میں الٹا لٹکنا آتا تھا، میں بھی لٹکا تھا نا، تم بھی درخت پر لٹکی رہو، خدا حافظ۔ اسے درخت پر لٹکا چھوڑ وہ چلا گیا اور وہ دہائیاں دیتی رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی رجوع کے سارے معاملات دیکھ لیے گئے تھے۔ آج صاحب نے کہا تھا وہ اسے لینے آئیں گے، مگر شام کے 4 بج گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ زیبو در سے کود کر پیر میں موچ لے کر گھر آ گئی تھی، شاہوں سے پھنس کر کپڑے پٹے اور امی نے جو جوتے مارے وہ الگ اب رونے کے بعد سو گئی تھی۔ وہ تخت پر بیٹھی مسلسل ہل رہی تھی، جس کی وجہ سے شولڈر تک آتے بال بھی آگے پیچھے ہل رہے تھے، چشمہ بھی کھسا کر ناک پر آ جاتا، ہاتھوں میں قید چادر میں بھی گہری سلوٹیں آ گئی تھی۔ سفید سادہ کرتی پاجامہ اور سر پر سرخ آنچل، ہلکے ہولے لال گلابی ہونٹ، چشمے کے پیچھے قید، درمیانی سیاہ آنکھوں میں انتظار بڑا پڑا تھا۔ بہت حیران تھی، اتنی بے صبر کیوں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، صبر کرو۔ پھر اچانک گاڑی کی بیل بجی، لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ گیٹ کی جانب لپکی۔ سفیان ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے دروازہ بند کر رہا تھا۔ روبا نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا، اسے ڈبہ پکڑا، اس نے کھوتی ہوئی نظریں پورے گھر پر ڈالی، نہ باتو تھا نہ زیبو، اس سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ بیٹھو سفیان، میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں آپی، ہمیں جانا ہے، حیدر بھائی اٹھنے والے ہوں گے، انہیں دیکھنا بھی، آنٹی آپ کیسی ہیں اور باقی سب کہاں ہیں؟ بڑی ہمت جتائی تھی اس نے اس سوال کے لیے۔ میں ٹھیک ہوں، باتو اپنے دوست کے گھر گیا ہے اور زیبو کے چوٹ لگی ہے، وہ سو رہی ہے۔ چوٹ کہاں، کیسے؟ وہ اچانک چیخا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کیسے لگی چوٹ، بچی تو نہیں ہے؟ درخت سے گری، آم توڑی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کمبخت چڑھ کیسے گئی؟ سیڑھی تو چڑھ کر کوٹھے پر جاتی نہیں، درخت پر چڑھ گئی۔ ستیہ ناسی، اوپر سے نیا سوٹ بھی پھاڑ کر لے آئی، 1500 کا لے کر دیا تھا ریڑھی والے سے، اتنا مہنگا تھا، ابھی 2 دفعہ تو پہنا تھا۔ روبا نے ہلکے سے اپنی ماں کو دیکھا، سفیان منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ہنسی کو دبا رہا تھا۔ چلیے ابھی اٹھتے ہوئے اس کی نظر دائیں جانب کے کمرے پر پڑی، ہوا سے پردہ ہٹا تھا، سوتی زیبو کا چہرہ نظر آیا جس کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے پھر ہنسی آ گئی تھی، پاگل، اسے لے کر حویلی کے لیے نکل آیا تھا۔ شام کے 11 ہو گئے تھے، انہیں حویلی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت اسے سب سے بیکار اور بے زر لگا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، نہ سکینہ نہ چچی، کوئی بھی اسے بات تو دور ملنے بھی نہیں آیا تھا، ان سے اسے تو کوئی بھی نہیں تھی۔ آشا صاحب کا رویہ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، اس بات کی توقع تھی اسے، جو کیا وہ کرنے بعد کوئی پھولوں کا ہار ڈالنے سے تو رہا۔ حیدر بھی اپنے کمرے میں تھا، باہر سب چائے پی رہے تھے اور اندر حیدر بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ سفیان بھی ایک طرف بیٹھا فون میں گھسا تھا۔ وہ بیگ سیٹیں اندر آئی تو حیدر نے کتاب سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، اسے 3 مہینے پہلے والی روبا تو نہیں لگی تھی جو روتی ہوئی آئی تھی، وہ جو دبلی سی تھی اور پہلے سے صحت مند بھی ہو گئی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ بھی تو لگ گیا تھا، اعتماد بھی بڑھ گیا تھا، اور وہ مسکرا بھی تو رہی تھی۔ وہ مسکرا کیوں رہی تھی؟ پھر اچانک حیدر نے نظریں جھکا لی، جب تم نادیدوں کی طرح اسے گھورو گے تو وہ طرز سے مسکرائے گی ہی نا، جس نے دل میں سوچا تھا، حالانکہ وہ تو اس لیے مسکرائی تھی کیونکہ
پورا 1 منٹ اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سفیان خاموشی سے کمرے سے چلا گیا تھا۔ حیدر کی پوری کوشش کی تھی کہ وہ کتاب کے آخری 2 پیج مکمل کر لے توجہ کے ساتھ، مگر شاید روبا کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے کبھی چوری کھنگا کر تو کبھی کوئی خود کلامی کر کے اسے متوجہ کرتی اور وہ ہو بھی جاتا۔ حیدر کی طرف اس کی پوچھتی سر سے پیر تک سفیدی میں ڈھلی کمر و ہاتھ کے الماری کا جائزہ لگا رہی تھی۔ ایک طرف حیدر کے کپڑے، اس کا سامان تھا تو دوسری طرف رپورٹس اور میڈیسنس کا انبار، جگہ ہی نہیں تھی۔ سنیے، لہجہ اتنا شدید تھا کہ حیدر تک پہنچ بھی نہیں پایا تھا۔ وہ بک میں ہی گھسا ہوا تھا۔ حیدر انہیں ذرا سا اونچا کہا تو وہ بے تاثر اسے دیکھنے لگا۔ وہ الماری میں جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی بنا لو۔ پہلے بھی بنانے کو دی تھی، آپ خود ہی چھوڑ گئی۔ بنا لے جو آپ کی جگہ تھی۔ اس کے طنز میں واضح حقارت شامل تھی۔ پہلے بھی بنانے کو دی تھی، آپ خود ہی چھوڑ گئی۔ بنا لے جو آپ کی جگہ تھی۔ اس کے طنز میں واضح حقارت شامل تھی، مگر یہ لہجہ رویے اس کی اپنی ہی تھی۔ اب وقت تو لگنا تھا اسے دوائیوں کے لگے انبار کو دیکھا، پھر ایک ایک کر کے ساری دوائیاں ڈریسنگ کے دراز میں شفٹ کر دی، خالی جگہ ہو گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ میں نے اپنی جگہ واپس لے لی ہے۔ اس نے سرسری سی ایک نظر الماری پر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ سامان سمیٹنے کا وہاں کام بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب کیا تھا اس کے پاس کرنے کے لیے، تو اس لیے اس نے صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے بڑا استفادہ کیا۔ بیٹھ کر اسے ٹیک لگا، وہ کتاب پڑھا تھا۔ بلو شرٹ، ہلکی رف داڑھی، مانند پتہ رنگ، کمزور سا وجود، اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ اسے دیکھ وہ ایسا تو نہیں تھا جب 3 مہینے پہلے دیکھا تھا، تو وہ اسے خوبصورت لگا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے پا کر اپنی قسمت پر رشک کرتی، مگر رشک تو اب بھی اپنے آپ پر ہی کر رہی تھی۔ اس کی قسمت تھی جسے خدا نے اس کے لیے چنا تھا۔ اس کی واپسی تک اس کی زندگی کی حفاظت کے اچانک اسے چند دن پہلے پڑھی ایک آیت یاد آئی۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ بے ساتا ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ حیدر، آپ جو اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہیں، آپ نہیں جانتے اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ میں نہیں جانتی اللہ کو آپ کی کون سی عادت، کون سی خاصیت بہت اچھی لگتی ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ کو اتنی بیماری میں رکھ کیوں رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ایک چھوٹی سی آزمائش آپ کو زندگی سے بدگمان کر رہی ہے۔ آپ نا امید ہو گئے ہیں، اور نا امیدی گناہ ہے۔ وہ آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، اور اس کا وسیلہ میں ہوں۔ دروازے پر دستک اس کے سوچوں سے باہر لے آئی تھی۔ سفیان کھانے کے ٹرے پکڑے کھڑا تھا۔ حیدر بھائی، کھانا کھا لے۔ کتاب سر پر رکھ کر وہ سیدھا ہونے لگا تھا۔ بیڈ شیٹ سے کوہنی پھسل گئی، اس کا سر سائڈ ٹیبل سے لگ جاتا، مگر اس سے پہلے روبا نے اسے تھام لیا۔ حیدر، آپ ٹھیک ہیں؟ آسمان میں سر ہلا کر وہ رخ پھیر گیا۔ سفیان نے کوشن رکھ کر اسے کمفرٹیبل کیا۔ کیا سین تھا حیدر بھائی؟ حیدر نے سفیان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس نے گھور کو اسے دیکھا۔ حیدر نے ایک ناگوار نظر پی کے سوپ کو دیکھا۔ 3 مہینے سے یہ کھانا کھا کر اس کا دل اکتاس آ گیا تھا، مگر اس کے علاوہ وہ کچھ کھا پی تو نہیں سکتا تھا۔ اسے سوپ دے کر سفیان کال اٹینڈ کرنے باہر چلا گیا تھا۔ وہ بے سود سوپ پی رہا تھا اور وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ٹھسکا لگ گیا تھا، شاید کھانسی چڑھ گئی۔ روبا ایک دم اس کی طرف بڑھی، اس کی پیٹھ سے ہلاتی اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر پانی پیا، مگر جھٹکا شدید تھا۔ جیسے اس کا سانس بھولنے لگا تھا، وہ مسلسل اس کی پیٹھ تھپتھپا رہی تھی، اس کے گلے پر مساج کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آخر وہ پرسکون ہو گیا، لیکن تب تک روبا کی آنکھیں ضرور نم ہو گئی تھی۔ سانس بحال ہونے کے بعد اس نے روبا کے چہرے کو دیکھا، جو فکر اور آنسو سے لال ہو رہا تھا، لیکن اس کا اگلا عمل اس کے لیے نہایت غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے گلے لگی، اس کی پشت پر ہاتھ باندھے پھر سے رونے لگی تھی۔ حیدر، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے نرمی سے اسے ادا کیا، اپنے اس عمل پر خود بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر عورت نے بلینکٹ پر اوندا پڑا سوپ کا باؤل اٹھایا، جو شاید روبا نے گرا دیا تھا۔ سارا سوپ بلینکٹ پر گر گیا تھا۔ سوری، وہ انہیں بلینکٹ کو اٹھانا چاہا تو حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سفیان کالک، آپ جائیے، جا کر کھانا کھا لے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد اس نے بلینکٹ اتار کر سائڈ کر دی تھی۔ سفیان، یہ ٹھیک کرو اور میرے کپڑے بھی چینج کروا دو۔ کچھ سوپ اس کی تھائی پر بھی گرا تھا، ظاہر ہے جلا بھی ہوگا، مگر اس نے نہ تکلیف بتائی تھی اور نہ بتائی، بس صبر کا خون پی گیا تھا۔ لیکن ایک چیز جو وہ نہیں چھپا پا رہا تھا، وہ اس کا تیز تنفس، جو تب زیادہ تیز ہو گیا تھا جب روبا اس کے نہایت قریب تھی۔ اسے نرمی، اس خوشبو میں کتنا سکون تھا۔ چند لمحے کے لیے تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے تو یہ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا پوچھ رہی تھی۔
مگر آخر اسے خود سے دور کر ہی دیا نا۔ اس نے ایک نظر روبا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، لیپ ٹاپ پر چمکتی تحریر ڈاکٹر فہد کے چشمے میں دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں اداسی اتر آتی کیونکہ ڈاکٹر ندیم اکبر نے ابھی تک میل نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا، چیک دا ڈیم ایک میل ڈاکٹر۔ ہاسپٹل سے تھکا ماند وہ گھر آیا تھا۔ 30-32 سال کی عمر میں وہ امریکہ کے بیسٹ فزیوتھراپسٹ میں سے ایک بن گیا تھا۔ درمیانی جسامت، داڑھی سے بڑا چہرہ، آنکھوں میں اسٹڈی گلاسز جو اس نے اتار کر گھر میں رکھ دیے تھے، اوور آل بازو پر ڈالے، ایک ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ اور بیگ پکڑ اس نے بیل بجائی تو دروازہ نہ کھلا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے پھر بیل بجائی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جس کی وجہ سے اکثر رات کو سو بھی نہیں پاتا تھا۔ آخر اکتا اس نے بیل پر انگلی رکھی اور اٹھانا بھول گیا۔ آ رہی ہوں ندیم۔ دروازہ کھول کر اس نے ناگواری سے نازی کو دیکھ جو گھبرا گئی تھی۔ تمہارے کان کب خراب ہوئے؟ وہ ندیم شازمان کو کھانا کھلا رہی تھی تو اسی لیے جو کر ایک قدر چور بھی ہے جو باہر ہے اس سے گھر آنا ہے، یہاں کوئی دربار نہیں جو دروازہ کھولے گا۔ خدارا اپنے کان کھولے رکھا کرو۔ بیگ اوور آل صوفے پر پھینکتے وہ اس بچی ہے جو شرمندگی سے سر جھکا کھڑی تھی۔ جب پکڑ کر اسے پانی پکڑایا ماما، اسے گلاس پکڑا کہ وہ شازمان کی طرف آ کے پیچھے۔ ندیم نے پانی پیا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اسے دیکھا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کمر میں جوتے سمیت ہی بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس کا سر درد کی انتہا پر تھا۔ اپنی کنبٹی کو مسئلے وہ کچھ سکون کرنا چاہتا تھا جب تھوڑی دیر بعد اسے لاؤنج سے آوازیں آنے لگی، شور، کھلکھلاہٹ۔ اس کے ماتھے پر بال آ گئے تھے۔ کچھ دیر برداشت کرنے کے بعد وہ غصے میں پھنک باہر آیا تو شازمان ڈٹ کر نازی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے سونے کا وقت نہیں ہوا ابھی تک، سلاؤ اسے اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ دروازہ بند کرنے والا تھا جب وہ بولی، کھانا بھوک نہیں ہے؟ دوسری آواز دروازے کے بند ہونے کی ہی آئی تھی۔ ماما بابا غصہ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، کیونکہ پاپا کام سے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں، اس لیے چلو آؤ میں آپ کو سلا دوں۔ اسے گود میں اٹھا کر ندیم کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے سلانے کے بعد دھیرے سے دروازہ کھول دے کمرے میں آئی۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا، جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے پیروں کی طرف آ کر اس نے اس کے جوتے اتارے۔ اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی، اس کی پینٹ یہ پا کر فون نکال کر چارج پر لگائے، اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے بھرا تھا۔ اسے صاف کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر بام لگائی، اسے کمفرٹر اڑا کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے اور شازمان کے فیوچر کو لے کر بہت سینئر ہیں اور مجھ سے غصہ سے اس لیے جاتے کیونکہ میں آپ کو وقت نہیں دے پاتی، لیکن میں کیا کروں؟ شازمان بہت چھوٹا، اسے ہر پل میری ضرورت ہے۔ اور اچانک اسے رونے کی آواز آئی تھی۔ اسے ویسے ہی چھوڑ کر وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور میری ضرورت کا کیا نازی؟ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ بیدار تو وہ تبھی ہو گیا تھا جب وہ اسے سیدھا لٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفیان چلا گیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ سفیان جاتے ہوئے اسے لٹا گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اسے لیٹے نیند نہ آنے تک چھت کو گھورنا تھا جو وہ کر رہا تھا، مگر کیا نیند صرف حیدر سے روٹھی تھی؟ دوسری جانب کسی اور کی رات بھی کروٹیں بدلتے نکل رہی تھی، وہ بھی ایسے چھت کو گھوری تھی۔ دونوں کے حالات ایک دوسرے کے ہی مت لگتے مگر کوئی بھی اظہار کا روادار نہیں تھا۔ حیدر ابھی بھی اس لمحے کے فسوں میں تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ روباشا واپس آ گئی۔ وہ لڑکی جو ہاتھ جوڑ کر طلاق مانگ کر گئی تھی، وہ رجوع کرنے کے لیے مان گئی، اور میری ایسی حالت دیکھنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی، میری کیئر کر رہی تھی۔ حیدر، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں صرف آپ کے لیے واپس آئی ہوں؟ میں خدا کے فیصلے کو نہیں انکار کر سکتی۔ اتنی ہمت، اتنی اوقات نہیں میری جو میری قسمت تھی، میں نے دل سے قبول کی ہے۔ میں نے دل سے قبول کیا آپ کو حیدر، اور انشاءاللہ وہ دل جلدی آ جائے گا جس دن آپ مجھے سب کے سامنے روباشا حیدر رضا کہیں گے۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب کروٹ لی تو وہ اپنے کندھے دبا رہا تھا۔ کیا ہوا حیدر، درد ہو رہا ہے؟ دوپٹہ ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے پاس آ کے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ حیدر، ایک بات کو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، آپ نے سچ میں مجھے معاف کر دیا نا؟ گہرا سانس لے کر وہ اس پر سے نظریں ہٹا چکا تھا۔ ناراضگی، غصہ، گلہ، شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی رشتہ ہو۔ بغیر رشتوں کے ایسے حق جتانا فضول ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے ترل کر اس کی بات کاٹی جو ختم ہونے کی کگار پر تھا۔ دیکھیے، آپ گئی بھی اپنی مرضی تھی اور آئی بھی اپنی مرضی سے ہیں۔ میں نے تب بھی آپ کی خواہش کا احترام کیا تھا، آج بھی آپ کی خواہش کا ہی
لیکن جو نرمی تاب میرے دل میں آپ کے لیے آ رہی تھی وہ سیدھے سے ختم ہو گئے۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچانک سے گردن میں تکلیف بڑھ گئی۔ گردن پر ہاتھ کے اٹھتی ٹیسو کو روکنا چاہا۔ حیدر کیا ہوا؟ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے روک دیا۔ ایک ہی پوزیشن میں 3 گھنٹے سے موجود گردن تھک کر درد کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے تکلیف ہو رہی تھی اور اس سے زیادہ اسے ایسے دیکھ کر روبا کو ہو رہی تھی۔ یعنی اس کی ناراضگی کی پرواہ کے بغیر وہ اس کے قریب چلی گئی۔ اپنی پوری ہمت لگا کر اس نے اسے اوپر اٹھایا۔ کراؤن سے اس کی ٹیک لگائی۔ وہ ابھی تک گردن دبا رہا تھا۔ حیدر زیادہ درد ہو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سا ہلا دیا۔ اس نے دراز گنگانے شروع کی تو اسے پین ریلیفنگ جیل مل گئی۔ بیڈ پر ایک سائیڈ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے نرمی سے جیل لگا کر مساج کرنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحے تو مبہوت اسے دیکھتا رہا جو اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ جیل کی ٹھنڈی تاثیر گردن میں اندر تک دھنستی جا رہی تھی بنا پلک جبکہ اس کا فکر مند چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں موجود چشمے میں اسے دھندلا اپنا عکس نظر آتا۔ روباشا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ جیسے وہ اس کا نام اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتا مگر روباشا کو سنائی دے گیا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے راتیں اکیلے گزارنے کی عادت میری زندگی میں وہ چاند بن کر مت آؤ جو چند روشن راتوں کے بعد گپ اندھیرے میں چھوڑ جاتا ہے مجھے۔ میری تکلیف اپنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اتنے سب کچھ کے باوجود اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ چمڑ کر بیٹھی ہے۔ اسے چھیڑنے کی کوشش نہ کرو ورنہ جیسے میں نیند سے آدھی راتیں گزارتا ہوں یہ تمہیں بھی اپنا عادی بنا لیں گے۔ تمہارے مرہم کے عادی ہو جائیں گے۔ انہیں اور مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بات کرتے کرتے آہستہ اس کا ہاتھ گردن سے ہٹا کر وہ پھیر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی جو اس سے دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ ادھوری باتیں مکمل زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی بات پوری کریں حیدر۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے کتنا قریب آ کر گیا۔ بنا اسے دیکھے اس نے بات مکمل کر دی تھی۔ قریب تو آئی ہی نہیں حیدر، ابھی تو دیوار چین جیسی دوریاں حائل ہیں۔ میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، بہت قریب کے قربتوں سے آگے نکل جانا ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب ہلا رہی تھی۔ کبھی کبھی گھنٹوں کی قربت بھی ناکافی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایک لمحہ کل کائنات بن جاتا ہے۔ اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کے ساتھ ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والے پہلے حرف سے لے کر دماغ کے خیالات کے آخری نقطے تک صرف آپ کا حق ہو۔ وہ سانس بھی لے تو آپ کے ساتھ جینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں جو ایک عکس ہو وہ صرف آپ کا ہو۔ اس کے چہرے پر جو سکون ہو وہ آپ کو دیکھ کر آئے۔ اس کی مسکراہٹ کا رازاب ہو۔ وہ وقت روکنا چاہے تو سکون طویل کرنے کے لیے اور اس وقت میں ہم قربتوں سے آگے نکل جائیں۔ بہت آگے مجھے وہ لمحہ چاہیے صرف آپ سے حیدر۔ انہیں محبت سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے پیچھے کر لیا۔ وہ بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ صبح ہی حیدر کے کمرے میں مجمع لگا تھا۔ ڈاکٹر فہد ویکلی چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ وہ باہر بیٹھی حیدر کا ڈائٹ چارٹ ریڈ کر رہی تھی جب سکینہ اس کے پاس آئی۔ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتے روباشا؟ اکمل ہن اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ جولی جو چند دن میں مرنے والا ہے۔ مجھے دیکھو تم سے پہلے وہ میرا منگیتر تھا پر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ ساری زندگی کپاس کی لاٹھی بن کر گزار دوں۔ تم پر ترس آتا ہے مجھے۔ اس نے نسخہ کا سکینہ کو دیکھا۔ صحیح کیا تم نے۔ تم اتنی بیوقوف نہیں ہو کہ ساری عمر کپاس کی لاٹھی بن کر گزار دو۔ تم تو مہا بیوقوف ہو کہ تم نے ایسے انسان کو کھو دیا جو تمہاری سانسوں کی آواز سن کر بتا سکتا ہے تم سکھ میں ہو یا دکھ میں۔ اور ہاں بہت اچھا کیا ان سے نکاح کے لیے انکار کر کے کیونکہ شیر خوار بچے گوشت ہضم نہیں کر سکتے۔ چارٹ پکڑے وہ اٹھ گئی پھر اچانک مڑی۔ اور ہاں آئندہ حیدر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریے گا شاید آئندہ برداشت نہ ہو۔ اس کا منہ توڑ کر گر دیا۔ روباشا نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ سکینہ کے تو سر پر پانی گر گیا تھا۔ وہ اسے گم سم ڈرپوک معصوم سمجھ رہی تھی۔ اسے دبانا آسان لگ رہا تھا مگر وہ تو اسے دبانے کی تیاری میں تھی۔ حیدر کے لیے سوپ بنا کر وہ کمرے میں جا رہی تھی۔ چپاچر صاحب اور ڈاکٹر فہد کی باتیں سنے۔ نقصان نہیں بڑھا تو کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہوا۔ پر اگر یس ہے ہی نہیں کوئی بھی۔ اس کی جوائنٹس درد کرنے لگے۔ ظاہر ہے سارا دن بستر پر گھنٹوں گھنٹوں تک ایک پوزیشن میں تھک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کوئی جواب آیا؟ عائشہ صاحب و فہد فکرمند ہوئے تھے۔ نہیں ای میل چیک نہیں کر رہا اور پرسنل نمبر وہ شیئر نہیں کرتا۔ ہاسپٹل والے پرائیویسی پالیسی کے تحت کچھ نہیں بتاتے۔ تو ایک ہی امید ہے ڈاکٹر ندیم اکبر اگر وہ مان جائیں تو۔ لیکن
پتہ ہے نا امریکن ڈاکٹر ہے، نہرے بھی دکھائے گا۔ امریکن ڈاکٹر روبا نے زیر لب دہرایا، میرا بیٹا امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہے، فزیو تھراپسٹ ہے۔ اسے آسیہ بیگم کے پاس یاد آتی، سوری کون سے امریکن ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر فادر ارشد صاحب نے ایک ساتھ اسے دیکھ کر ڈاکٹر ندیم اکبر ہیں، اتنا سا جواب دے کر وہ چلے گئے تھے۔ سبلی وہ کمرے میں سفیان کو صبح بکرا کا فون بکال ملاتی باہر آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام روبا، کیسے ہو بیٹا؟ حیدر کیسا ہے؟ جی الحمدللہ آنٹی، مجھے آپ کی تھوڑی مدد چاہیے تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کے بیٹے امریکہ میں فزیو تھراپسٹ ہیں، امریکن ڈاکٹر کو بھی جانتے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ندیم اکبر ہیں، وہ حیدر کا علاج کرتا ہے، اگر آپ اپنے بیٹے سے کہیں ہمارے تھوڑی ہیلپ کر دیں پلیز۔ ہاں 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 ندیم اکبر، ندیم اکبر ہی تو میرا بیٹا، اور کیوں نہیں، میں آج ہی اسے فون کرتی، تو فکر نہ کرو۔ اگر حیدر کو شفا میرے بیٹے کے ہاتھوں سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں بات کرتی ہوں۔